كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم بات کر رہے ہیں ذمہ داری والدین کی. کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کو کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں کہ اس کے مثبت اور صحیح نتائج بچے کے ذہن پر، اس کے مستقبل پر، اس کے کریئر پر، اس کے تعلیمی کارکردگی پر، ہر جگہ پر ہم کو نظر آ جائے. آج ہم ان ساری غلطیوں کا احتساب کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کو مناسب طریقے سے نہیں کر پاتے. ایسی بیماری کا اب ہم ذکر کریں گے جو ہمارے والدین کو بڑی شدت سے لگی رہتی ہے اور وہ بچوں پر اس کو تھوپتے رہتے ہیں، اور اس بیماری کا نام ہے ہمارے زمانے میں. جب بھی دیکھو ان کی ایک ٹیپ ریکارڈر چلتی رہتی ہے، ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ہم جو ہیں میلوں پیدل چلا کرتے تھے، اب تم کو اتنی گاڑیاں ہیں. ہمارے زمانے میں، اپنے زمانے سے وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، اس ہمارے زمانے میں اس بیماری کا نام ہے جنریشن گیپ. کہ وہ اپنی بیماری سے، اپنے زمانے سے آگے پیچھے ذرا سا بھی موومنٹ ان کے کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی زمانے کے قصیدہ خوانی کرتے رہتے ہیں، آہیں بھرتے رہتے ہیں کہ وہ کیسا زمانہ تھا، کیا زمانہ تھا. ٹھیک ہے، وہ اپنی ان یادوں کے ساتھ میں جی رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن زمانے کی تبدیلی کو قبول کرنے کا فن والدین میں آنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ زمانے کی وہ تبدیلی جو بچے چاہتے ہیں، کیونکہ بچوں کی زمانے کی تبدیلی کا مطلب اور اس کی ڈیفینیشن کچھ الگ ہی ہوتی ہے کہ روز 100 روپے پاکٹ منی ملے تو یہ زمانے کی تبدیلی ہے. لیکن یہ زمانے کی تبدیلی نہیں ہے، لیکن والدین اس کی زمانے کی رفتار کو ضرور سمجھیں. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو ہے وہ اتنی مہنگائی نہیں تھی، بہت چیزیں سستی تھیں، یہ تھا وہ تھا، وہ تو ٹھیک بات ہے کہ ہم ہمارے زمانے میں جو ہے وہ کتنے کم خرچ میں گزارا کرتے تھے، یہ سب ٹھیک بات ہے. لیکن جب تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے اور خصوصاً حصول تعلیم کی، وہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہم ایک 100 صفحات کی بیاض میں ایک طرف تاریخ، دوسری طرف جغرافیہ اور بیچ میں شہریت لکھا کرتے تھے، تو یہ زمانے کی تعریف جو ہے وہ اس بچے کو اور اس کے مستقبل کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے. کیونکہ یہ زمانے کی تبدیلی ہمارے والدین نے محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ پل پل یہ حالات بدل رہے ہیں، پل پل زندگی بدل رہی ہے. اس میں آپ کے بچے کو آپ اگر واقعی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے زمانے میں کہ ڈفلی جو ہے اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ حقیقت ہے، پہلے کبھی ہوا ہوگا کہ آپ بغیر پڑھے ہوئے بھی زندگی گزارتے تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اکثریت بغیر پڑھی ہوئی تھی. آج یہاں پر ایک اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، تو وہاں پر آپ کا بچہ اگر پڑھے نہیں تو وہ ٹکے گا نہیں زندگی کے میدان میں. کبھی رہا ہوگا کہ بھائی آپ کا بچہ اس زمانے میں
آپ کو اگر تعلیم حاصل زیادہ نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود گزارا ہوا ہوگا، لیکن اب ممکن نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں اس وقت ان زندگی کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا مرحلہ آپ کے سامنے نہیں ہوا کرتا تھا، آج وہ ہے۔ تعلیم کے عنوان پر کبھی سینکڑوں روپے خرچ ہوا کرتے تھے، آج ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، کل لاکھوں روپے خرچ ہوں گے۔ اس لیے ہمارے زمانے میں یہ ڈفلی جو ہے اس کو بجانا آپ کو بند کرنا ہے، اور اس سے باہر نکل کر آپ کو سوچنا ہے کہ اب زمانے کے تقاضے کیا ہیں۔ کیونکہ ہر جگہ پر لگ بھگ تمام حکومتوں نے، جب ہم سوئے ہوئے تھے، چپکے سے ایک پالیسی بنائی کہ پے اینڈ لرن، پیسہ بھرو اور پڑھو، یعنی بہت ہی اچھی کارکردگی ہوتے ہوئے پیسہ جس کے پاس ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ یہ بہت موٹی موٹی فیس دے کر پڑھائی کر سکتا ہے۔ یہ جو ترتیب بنی اس کی بنا پر زمانہ اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے کبھی ہوا ہوگا کہ آپ اپنے جائیداد کے تعلق سے بہت زیادہ پسیسو تھے کہ نہیں یہ میری جائیداد ہے، یہ ہم کو بیچنی نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ آج زمانہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، علم کی اعلیٰ صورت حاصل کرنے کے لیے، زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنے کے لیے ایسا کرنے پڑ رہا ہے کہ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، کہیں کرائے گھر میں رہ رہے ہیں اور اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں تاکہ آپ کے بچے کو جو ہے قربان نہ ہونا پڑے زمانے کی اس درسگاہ میں، اور وہ کہیں پر بھی کسی طریقے سے کم نہ پڑے۔ ہمارے زمانے میں یہ ڈفلی جو آپ سنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس سے صرف آپ کے وقت گزاری تو ہو رہی ہے، لیکن بچے پر اس کا منفی اثر پڑ رہا ہے، نگیٹو اثر پڑ رہا ہے، اور بچہ کسی لحاظ سے آپ کے اس زمانے کی بپتا سننے کو تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت تیز رفتار دور سے گزر رہا ہے اور اسی سے گزرنا چاہتا ہے۔ اپنے زمانے کی باتوں کو اپنے بچوں کو سبق کے طور پر کچھ سبق لے، اس کے طور پر بتانا اچھی بات ہے اور بتاتے رہنا چاہیے، تو معلوم ہو کہ کن صعوبتوں سے آپ گزرے ہیں اور کیسے کیسے مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے، اور اس طریقے سے آپ کچھ کامیاب ہوئے ہیں، وہ بتانا ضروری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی روشنی میں اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہیں، کوستے رہیں، اور ان بچوں کو آپ کے زمانے میں واپس لے کے جائیں، وہ آنے سے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بنا پر بھی وہ آپ کے اس زمانے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اس تعلق سے امیجن کرنے کو، تصور کرنے کو بھی تیار نہیں کہ وہ زمانہ کیسا رہا ہوگا وغیرہ۔ اس لیے سبق کے طور بتا دیا، اب آپ کو آج کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے کرنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ کبھی یہ ساری ضرورتیں نہیں رہی ہوں گی، اب ہے۔ کبھی آپ کے گھر میں علم کے حصول کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے بجٹ کبھی نہیں بنتا ہوگا، اب بننا چاہیے۔ اب حصول تعلیم ایک ایشو ہے، کبھی نہیں رہا ہوگا لیکن آج ہے، تو اس کے لیے آپ کے گھروں میں بجٹ بننا ضروری ہے، اور اس کے لیے والدین کے لیے میں یہ جو جنریشن گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک فارمولا دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ کے 2 گھنٹے اور روزانہ کے 2 روپے۔ گھر میں اگر آپ کا ایک بچہ ہے اس کو روزانہ 2 گھنٹے دیجیے، بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ سب، 2 گھنٹے آپ کو اپنے بچوں کے لیے نکالنے ہی نکالنے، اور روزانہ کے 2 روپے۔ گھر میں اگر آپ کا ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو ایک منی باکس لگائیے، اس میں روزانہ 2 روپے ڈالیے۔ تعلیم کے لیے فنڈ، ہمارے یہاں پر ہر چیز کے لیے بجٹ بنتا ہے سوائے تعلیم کے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں وہاں سے ملیں گی، بیاضیں وہاں سے، چھتری وہاں سے، بستہ وہاں سے، بچا کیا؟ 2 روپے علامتی بات ہے، 2 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ 2 روپے اس منی باکس میں ڈالتے وقت آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ 2 روپے آپ کس لیے ڈال رہے ہیں، 2 روپے کا مقصد کیا ہے۔ یہ 2 روپے آپ تعلیم کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو تعلیم بھی کوئی فیکٹر ہے، تعلیم بھی کوئی چیز ہے، اور اس کے لیے بچت کرنے کا شعور آ جائے گا ہمارے یہاں، اور کلنگ مٹ جائے گا ہمارے قوم کے ماتھے سے کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کے گھروں میں تعلیم کے لیے
کوئی بجٹ نہیں بنتا ہے۔ یہ کرنے کے لیے ہم کوئی روزانہ کے 2 گھنٹے اور روزانہ کے 2 روپیہ، آپ یقین رکھیے 20-25 سالوں میں، 10-20 سالوں میں نہیں، 3-4 سالوں میں ہر بستی میں ایک زبردست تبدیلی، جسے بلا شبہ ہم آگے چل کر انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، یہ لے کر آ جائے گی۔ کیونکہ یہ حصول علم اور حصول تعلیم، اس کے لیے ہماری اپنی یہ قربانیاں بے حد ضروری ہیں۔ اس کے بغیر کبھی بھی کامیابی مل نہیں سکتی ہے، کیونکہ قربانی اور کامیابی یہ دونوں ایک ہی سکے کے رخ ہیں۔ ہم کامیابی چاہیں اور قربانی دینے کو تیار نہ ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے سے اس زمانے میں اس لحاظ سے آ جائیں کہ اب جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ والدین صرف اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کی جو رفتار ہے ان سے وہ میچ نہیں کر پائیں گے، ان کے ساتھ اتنے دوڑ نہیں پائیں گے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ میں آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ یہ ڈر کبھی کبھی صحیح بھی رہتے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ زمانہ آگے نکل جائے اور آپ کی دوڑ جو ہے وہ پیچھے ہو، لیکن اس کے باوجود کوشش تو بہرحال ہر ایک کو کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جو تقاضے دنیا اور زندگی کے ہیں ان کو پورے آپ اگر نہیں کرتے ہیں، آپ کا بچہ صرف تعلیم و تربیت نہیں، ہر طریقے سے بکھر جائے گا۔ کئی عناصر اس کے کردار پر، کریکٹر پر وہ اثر انداز ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ آپ جو بھی باتیں بتائیں گے اپنے زمانے کی یا اس زمانے کی، وہ سننے کے لیے ذہنی طور پر آپ کا بچہ کسی لحاظ سے تیار نہیں ہوگا۔ یہ زمانے کی رفتار آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اگر آپ میں مصمم ارادہ ہے کہ اس کے آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ یہ اگر آپ کے درمیان میں ایک جذبہ اگر باقی ہے آج بھی، تو آپ یقیناً اپنے بچوں کی تربیت ہر زمانے میں بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری کے دیگر پہلو پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہم بات کر رہے ہیں ذمہ داری والدین کی، اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری اپنی سوچ، اپنی فکر اور ہمارا عمل ہمارے بچے کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ایک اصطلاح ہم اکثر سنتے ہیں اور اس کا نام ہے پرابلم چائلڈ، یعنی مسئلے پیدا کرنے والا بچہ، یا ایسا بچہ جو اپنے آپ میں ایک مسئلوں کی گٹھری ہے پورے۔ آخر یہ پرابلم چائلڈ بنتا کیسے ہے؟ کہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے؟ بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک اس زاویے سوچئے کہ بچے کے ذہن میں، بچے کی نگاہ میں والدین کیا ہوتے ہیں۔ ہر بچہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، مکمل ہیں، وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے، وہ کسی قسم کی ہر غلطی سے بالکل پاک ہیں۔ جب تھوڑا تھوڑا اس کا شعور پختہ ہوتے جاتا ہے، تب اس کی بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں، کہ گرچہ وہ والدین ہیں پھر وہ انسان ہیں، اس لیے کچھ کمزوریاں ان میں ہو سکتی ہیں، اس لیے ان سے بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں۔ یہاں تو ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر جب یہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین صرف غلطیاں کر رہے نہیں ہیں، غلطیاں در غلطیاں کر رہے ہیں، اور نمبر 1 ان کا اس کا کوئی تعصب افسوس نہیں ہے، اور نمبر 2 کہ ان غلطیوں کو وہ کئی بار دہرا رہے ہیں، بات یہاں پر بگڑ جاتی ہے۔ اب وہ بچہ اپنے ماں باپ کو آئیڈیل نہیں سمجھ رہا ہے، مثالی نہیں سمجھ رہا ہے، کہ وہ جو ایک تصور تھا ماں باپ کے تعلق سے، وہ تصور اس کا ختم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ والدین مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو منع بھی کر رہے ہیں اس بنا پر۔ اب یہیں سے گھر کا ماحول جو ہے وہ تناؤ بھرا ہو جاتا ہے۔ جب گھر کا ماحول جب بگڑنے لگتا ہے، تب بچے
باہر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے تب بچے باہر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کھڑکی کب کھولتا ہے؟ جب اسے اپنے گھر میں گھٹن محسوس ہو، پھر وہ بچے قابو میں نہیں آتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ والدین کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کے جاتا ہے اپنے ابا کے پاس، وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ مسئلہ میں حل کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ امی کے پاس وہ کہتی ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، سننے کو بھی تیار نہیں۔ باہر کوئی نہ کوئی سننے کو تیار ہے اس کو، اور پھر وہاں پر وہ جاتے ہیں جب وہ وہاں پر کوئی ان کو سننے کو تیار ہے، اور اس بنا پر وہ اپنے جو دوست و احباب ہیں، جو سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شروعات ہو رہی ہے گھر کے ٹوٹنے کی، بکھرنے کی۔ یہ کوئی معمولی آغاز نہیں ہے تباہی کا، یہ انتہائی خطرناک آغاز ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ پورے سماج میں ہر جگہ جا بجا ہم کو نظر آ رہے ہیں آج، اور ایسے ہوتا ہے۔ ماں باپ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کبھی کبھی، کہ بھائی یہ میرا بیٹا وہ تو نانی کی آنکھ کا تارا ہے، نانی کو دے دی۔ یہ پھوپھی اس کے بعد رہ نہیں سکتی، پھوپھی کو دے دی۔ ارے یہ تو مومانی، اس کا بالکل جگر کا ٹکڑا، مومانی کو دے دی۔ یہ سب جو دیتے ہیں بچے دوسروں کی اور تربیت کرتے ہیں، یہ بڑا ہی نقصان دہ فعل ہے۔ اس لیے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھی تربیت صرف اور صرف ماں باپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی گہرائی سے اپنے بچے کا بھلا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مومانی اور پھوپھی جو ہے وہ ان کا بھلا نہیں چاہتی ہوگی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو بیویاں ہیں اپنے شوہروں کو صحیح بتاتے نہیں کہ ان کے بچے کیسے ہیں، تو یہ مومانی اور پھوپھی یہ لوگ جو ہیں کس طریقے سے آپ کو بتائیں گے، کس بنا پر بتائیں گے کہ آپ کے بچے میں کون سی برائیاں، کون سی جو ہیں وہ خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ ہمیشہ اس پر پردہ ڈالیں گے، اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ دوسروں کے حوالے کرنے کی وجہ سے اس کی تربیت میں کیا کیا نقص رہے ہیں۔ زندگی میں کبھی آپ کو اس کا علم نہیں ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو اولاد نہیں ہے اور اس کے لیے سنبھالنے کے لیے آپ لے رہے ہیں۔ دیکھیے ان کو دوسرے طریقوں سے وہ سپورٹ کر سکتی ہیں، ان کو زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے آپ کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، لیکن تربیت ماں باپ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو یہ ان بچوں کے نقصان دہ ہے۔ اور اسی بنا پر جو ہمارے یہاں پر بورڈنگ کلچر شروع ہوا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور انتہائی نقصان دہ۔ یہ بورڈنگ کلچر جو ہوتا ہے عام طور پر بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا فلم اسٹارز ہیں، ان کے بچے ہیں جن کو وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے بچے جو ہیں وہاں پر جو ہے ان کے پلتے بڑھتے رہتے ہیں ماں باپ سے دور، کیونکہ ان کا جو ہے ایک ہی مقصد ہے، وہ پیسے چھاپنے کی مشین بن کے رہ گئے ہیں اور وہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ بہت زیادہ نقصان میں رہتے ہیں وہ، تو اس لیے یہ معاملات ہیں۔ ہاں، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے جب اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے جاتے ہیں دوسرے مقامات پر، تب وہاں پر ان کے لیے ہاسٹل میں رکھنا جو ہے ایک ناگزیر بات بن جاتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے، تو الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت تک آپ نے اپنے بچے کی تربیت صحیح کی ہے، اس کو بالکل ہر طرح کے تربیت سے آراستہ کیا ہے، اور وہ پرفیکٹ طریقے سے اس کی ایک پرسنالٹی بن گئی ہے، شخصیت اس کی بن گئی ہے۔ تو اب اگر وہ 15-17 سال کے بعد میں کہیں اگر باہر جا کر ہاسٹل میں رہتا ہے مجبوری کی بنا پر، اور وہ بھی 2-3 مہینے سے آتے رہتا تو اس کی شخصیت پر کوئی بھی نگیٹو یا منفی اثر اس کا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں پر ایک اور ایسی فطرت ہے ہمارے والدین کی جو بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں کی رکاوٹ بنی رہتی ہے، اور اس کا نام ہے انا۔ ایک جھوٹی انا کا سہارا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ماں باپ اور بچوں میں ایک خلیج پیدا ہوتی جاتی ہے، ایسی ایک دراڑ پیدا ہوتی جاتی ہے رشتوں میں کہ اس سے پھر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ انا
اچھی جبلت ہے، لیکن یہ جو جھوٹی انا کا سہارا ہے یہ کس کے استعمال کر رہے ہیں آپ؟ اپنے بچے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے۔ کیا ہوتا ہے رویہ ہمارے والدین کا کہ بچے کو وہ کوئی گائیڈ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ذرا سی غلطی، ذرا سی کوئی کوتاہی، اس پر ہفتوں مہینوں ماں باپ اپنے بچوں سے بات چیت نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ امی سے کہہ رہا ہے امی وہ ابا سے 10 روپے لے کے دے دو، امی وہ ابا کو بولا آج اسکول جانا ہے، ابا وہیں کھڑے ہیں لیکن وہ سیدھے بات نہیں کر رہا ہے، اور پھر برسہ برس تک چلتے رہتا ہے۔ پھر باپ اس کی انا جاگتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کو روکوں گا نہیں، خود گرے گا کھائی میں تو اس کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی اس کے گرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر چونکہ آپ ماں باپ ہیں، ایک تو آپ کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہے، عمر اور عقل میں کئی گنا ان سے آپ زیادہ ہیں۔ اس صورت میں ہر بار والدین کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ جو روٹھا ہوا ہے، بچہ جو آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ اندر سے لیکن یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، آپ اسے سمجھوتا کریں، اور آپ اگر اس سے روٹھے رہیں گے اور منہ پھیرے رہیں گے تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک آ جائیں گے۔ 1 بار 2 بار اگر آپ 8 دن 10 دن 15 دن اس طرح سے آپ رہتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ پوری سسٹم بن جاتا ہے، اور آگے چل کر زندگی میں یہی ہوتا ہے۔ 20 گھر ہم دیکھتے ہیں آج کہ وہاں پر ماں اور باپ اور بچوں کے درمیان میں کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کنورزیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ ایک جانب منہ کر کے کھڑے ہیں اور بچے دوسری جانب۔ ڈائلاگ کے لیے ایک راؤنڈ ٹیبل سجا ہوا ہے لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تیسری جو پارٹی کوئی ہوتی ہے جو کبھی کبھی بیچ میں درمیان میں کبھی آتی ہے کہ ہم سمجھوتا کرائیں گے، یہ کرائیں گے، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں کہ تیسری کسی پارٹی کا، تیسرے کسی فرد کا، کسی شخص کا وہاں پر آنا اپنے آپ میں ایک برائی ہے۔ اس کا مطلب کہ والدین اپنے اس رویے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر وہ سمجھوتا کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں اپنے بچے سے۔ یہ اس سے شدید نقصان ہوتا ہے آپ کے بچے کی شخصیت کا۔ بات چیت اگر نہیں ہو رہی ہے، دیکھیے اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس سے روٹنے کا، ناراض ہونے کا ایک طریقہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بنا پر وہ اتنا یہ ہو کہ وہ آپ کو نیچا دکھانے پہ مجبور ہو اور آپ اس کو نیچا دکھانے کے لیے تلے ہوئے ہوں۔ یہ چیز جب ہوتی ہے پھر بار بار اس کی وجہ سے وہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر آخر جا کر وہ کٹ جاتا ہے۔ ہم نے یہ یہاں وہاں نہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے، ہمارے اخبارات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی بنا پر اعلانات آتے ہیں، باقاعدہ قانونی نوٹس آتے رہتے ہیں ماں باپ کے کہ ہم نے اپنے بچے کو بے دخل کر دیا اپنی جائیداد سے، اپنی پراپرٹی سے۔ بیٹا اس کی رپلائی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کو، ماں باپ کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اخبار بازی ہوتی ہے، اخبارات میں اشتہارات آتے رہتے ہیں۔ یہ کتنا کلنک ہے اور کتنا بڑا عیب ہے یہ ہمارے سماج پر۔ محترم والدین، آپ اپنے بچوں کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر بار اور بار بار اپنے مزاج، اپنے سلوک، اپنے رویے اور اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنی فکر اور اپنی سوچ، اس کو بار بار جانچتے رہیے، دیکھتے رہیے کہ اس میں آپ کو اور کیا تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہٹ درمی اور جھوٹی انا اور آپسی چپکلش اور ٹکراؤ، اس پالیسی کو آپ اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے، اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف سیاست میں ٹھیک لگتی ہیں، آپ کے گھروں میں نہیں۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو سیاسی اکھاڑے نہ بنائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین. أخيا ورتل القرآن اصدح بصوت